اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب علماء نے قرآن کے 5 حقوق لکھے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر، ہر ایمان والے کے اوپر، ہر اس شخص کے اوپر جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو ایمان میں داخل ہو گیا، اس کے لیے اس کے اوپر قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ کتنے حق ہیں بھائی؟ 5 حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اگر ان کو ہم نے ادا نہیں کیا تو یہ قرآن جو ہے کل قیامت کے دن ہمیں پکڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہماری پکڑ کرائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقابلے میں قرآن کلام کی بات سنیں گے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ایک بات ہے۔ قرآن جس کی سفارش کرے گا اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور قرآن جس کے بارے میں سفارش کرے گا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، کہ قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا قبول کر لیا گیا۔ یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑے گا قرآن۔ اگر کسی نے حق ادا کیا ہوگا، اس کے باوجود اگر اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، اس کے دوسرے اعمال کی بنا پر، نمازوں میں کوتاہیوں کی بنا پر، روزوں میں کوتاہیوں کی بنا پر، یا پھر دوسرے اعمال میں کوتاہیوں کی بنا پر، تو یہ قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا قبول کر لیا گیا، مان لیا گیا۔ جس بات پر اڑ جائے گا تو اپنی بات کو منوا کر ہی مانے گا، ایسا جھگڑالو ہے۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کل یہ قرآن ہمارے خلاف اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ اس نے میرے 5 حقوق میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا، لہذا بھلے ہی اس نے نمازیں پڑھی ہوں، اس نے حج بھی کیے ہوں، اور اس نے روزے بھی رکھے ہوں، اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کی ہو، لیکن قرآن کہے گا اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اللہ سے جھگڑے گا، اور جھگڑ کر جو ہے وہ ہمیں جہنم دلوائے گا۔ خدا نخواستہ اگر اس کے حقوق میں ہم نے کوتاہی برتی ہوگی، تو اس لیے ہر آدمی غور کر سکتا ہے کہ میں قرآن کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کے جو 5 حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کو زبان سے بھی اور دل سے بھی مانا جائے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ قرآن کی عظمت کو زبان سے بھی اور دل سے بھی مانا جائے۔ ایسا نہیں کہ زبان سے مان لیا دل کے اندر نہیں ہے، یہ زبان سے بھی خالی زبانی جمع خرچ ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں۔ ہم ظاہر میں کہتے رہے کہ نہیں ہم قرآن کو بہت عظمت دیتے ہیں، قرآن کی عظمت کرتے ہیں، قرآن یہ ہے، قرآن وہ ہے، لیکن اگر ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی سفارش پر کل قیامت کے دن ہمیں جہنم میں ڈال دے گے۔ اس لیے قرآن کے حقوق علماء سے معلوم کر کے ان کو ادا کرنے کی کوشش ہمیشہ مرتے دم تک ہماری رہنی چاہیے۔ تو قرآن کا جو پہلا حق میں نے بیان کیا، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے جو 5 حقوق ہیں ان میں پہلا حق ہے کہ قرآن کی عظمت کو مانے،
کہ قرآن واقعی عظمت والی کتاب ہے، قرآن واقعی عظمت والا کلام ہے، قرآن واقعی وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اور قرآن کو اس کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ کو ساری مخلوقات پر ہے۔ اب کتنا اونچا درجہ ہے اس کا! جس طرح اللہ کو ساری مخلوق پر فضیلت ہے، وہی فضیلت اس قرآن کو سارے کلاموں پر ہے۔ اب عظمت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہم زبان سے تو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ جی ہم قرآن کی عظمت کرتے ہیں اور قرآن کو دل و جان سے مانتے ہیں، قرآن پر جان چھڑکتے ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے گا اس حقیقت کا جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قیامت کے دن تو زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح ہم دنیا کے اندر زبان زوری سے مقدمے جیت جاتے ہیں، زبان زوری سے جس کی غلطی نہیں ہوتی اس کی غلطی نکال دیتے ہیں، زبان زوری سے جھوٹ بولنے والا اپنے جھوٹ کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے، بظاہر دنیا کے اندر کامیاب ہوتا نظر آتا ہے، زبان زوری سے ہم بہت کچھ جیت جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہاں بھی وہی کرنا چاہیں گے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، ہم وہاں بھی وہی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ کوئی سوال کرے گا ہم سے تو ہم اللہ سے زبان زوری سے جیتنا چاہیں گے، کیونکہ دنیا کی یہی عادت ہے ہماری۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس زبان پر قیامت کے دن تالا ڈال دیں گے، اس زبان کو تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر ہمارے جسم کے اعضا بولیں گے، یہ ہاتھ بولے گا کہ اس نے قرآن کو کتنی عظمت سے چھوا ہے، یہ پیر بولیں گے کہ مدرسے میں چل کر کس طرح جاتے تھے، کتنی عظمت کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے، کتنی عظمت کے ساتھ قرآن سننے جاتے تھے، کتنی عظمت کے ساتھ اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجتے تھے، اور ان کی عظمت کیا ہوا کرتی تھی، پڑھانے والوں کی عظمت کیا ہوا کرتی تھی، ان کی تنخواہیں کیا ہوا کرتی تھی، مدارس کے اندر جو ہے وہ نظام کس طرح کا ہوا کرتا تھا، کیا مدارس کے اندر پھٹیچر طرح کا نظام تھا یا اچھا نظام تھا، کیا ہمارے گھر سے اچھا نظام تھا یا ہمارا گھر مکاتب سے اچھا ہوا کرتا تھا، قرآن کے جو ادارے ہیں، قرآن کے جو اڈے کہے جاتے ہیں، کیا ان کے یہاں بیٹھنے کے لیے ان کے پاس ٹاٹ بھی نہیں ہوا کرتے تھے اور ہم اچھے اچھے گدوں پر قرآن گھر پہ بیٹھا کرتے تھے؟ یہ پتہ چلے گا، اعضا بولیں گے، زبان کو تالا لگا دیا جائے گا۔ یہ کان بتائے گا کہ قرآن سننے کے لیے اس کے اندر کتنی دلچسپی ہوا کرتی تھی، یہ دل بتائے گا کہ اس کے اندر کتنی عظمت ہوا کرتی تھی، یہ دماغ بتائے گا کہ پیسے کی عظمت زیادہ تھی یا قرآن کی عظمت زیادہ تھی۔ تو اس لیے قیامت کے دن وہ جھوٹ، وہ زبان زوری جس طرح ہم دنیا کے اندر کر لیتے ہیں وہ وہاں پر چلنے والی نہیں، وہاں تو حقیقت ہی حقیقت ہوگی، وہاں نقل کچھ نہیں ہے، سب حقیقت۔ اس لیے عظمت کے بارے میں اگر سوال ہو گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ عظمت کا پتہ کیسے چلے گا؟ مثال کے طور سے ایک بچہ ہمارا مکتب میں جاتا ہے اور ایک بچہ انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہے۔ اب جو انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہے اس بچے پر ہم مہینے میں کم سے کم 2 سے 3 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نہیں؟ جو انگلش میڈیم میں جائے گا کم سے کم 2 سے 3 ہزار روپے اس بچے پر خرچ ہو جائیں گے، ایک بچے پر۔ اس کی ڈریس کا بھی مسئلہ ہوگا، اس کے کورس کا مسئلہ ہوگا، ایگزام فیس کا مسئلہ ہوگا، اس کی گاڑی لینے آتی ہے اس کا بھی مسئلہ ہوگا، بہت سارے مسائل ہوں گے۔ اسکول سے بہت سارے مطالبات آتے رہتے ہیں ہر 2 مہینے کے بعد کہ اب یہ فیس جمع کر دو، اب یہ فیس جمع کر دو، اب یہ فیس جمع کر دو، ان کی فیس کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ہم خوش ہو کر دیتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہے، مجھے فخر ہے، میرے ایک بچے پر کئی ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں، یہ فخر سے بتاتے ہیں دوسروں کو۔ ایسا ہوتا ہے نہیں؟ لیکن اسی کا دوسرا بھائی مکتب میں جاتا ہے، اسی کا دوسرا بھائی جو ہے وہ مدرسے کے اندر جاتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟
जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है उसका खर्च, और फिर उसके ऊपर तवज्जो, और फिर उसकी ड्रेस, और सुबह उसको नहलाना धुलाना, उसको तैयार करना, बिल्कुल उसको सूट बूट पहना के तैयार करके उसको छोड़ के आना। और जो बच्चा मकतब में जाता है वो बेचारा सुबह सुबह उठता है, मुंह भी नहीं धोता, कोई मुंह धोने के लिए उसको कहता भी नहीं, कुर्ली भी नहीं करता, वजू भी नहीं करता, जानता भी नहीं, छोटा सा बच्चा है। इंग्लिश मीडियम वाले को नहलाया जा रहा है, ब्रुश कराया जा रहा है, पूरी तैयारी हो रही है, और मकतब वाला वो बेचारा सुबह उठता है और आंखें मसलता हुआ अपना पारा उठाता है, अपना कायदा उठाता है, मकतब चला जाता है। माँ बाप भाइयों को कोई तवज्जो भी नहीं होती कि एक बच्चे पर इतनी तवज्जो है, और एक बच्चा जो है वो बेचारा मुंह भी नहीं धो रहा, उसको कोई कहने के लिए तैयार नहीं कि बेटा अच्छी तरह मुंह धो लो, अपना नाक साफ कर लो, अपने दांतों को साफ कर लो, तैयारी कर लो, अपने कपड़े पाक साफ पहन लो, तुम कुरान पढ़ने जा रहे हो। कुरान जो है वो आजमत वाला कलाम है, अल्लाह का कलाम है, लिहाजा उसी एतबार से तुम्हें जाना चाहिए। उस एतबार से तो दूर की बात, इंग्लिश मीडियम के मुकाबले पे 10% भी तैयारी नहीं होती, होता नहीं ऐसा। वो बेचारा आंख मलता हुआ आता है, बल्कि बहुत सी औरतें कहलवाती हैं कि हफीजी से कह दियो कि इसका मुंह भी धो दिया करें जरा, कहलवाती है ना औरतें बहुत सी, कोई तवज्जो नहीं है। और फिर क्या होता है, ये बच्चा अगर जुमेरात को जाकर ये बात कह दे कि कारी साहब ने 50 रुपए मंगाए हैं जुमेराती के, क्या कहा इसने, कारी साहब ने जुमेराती के 50 रुपए मंगाए हैं, तो फिर क्या होगा, घर के अंदर भी झगड़ा शुरू हो जाएगा, और कारी साहब की भी खैर नहीं है। भाई तनख्वाह क्या ले रहा है वो, तनख्वाह से ऐसा लगता है जैसे 70,000 रुपए महीना दे रहे हैं उसको, ऐसा लगता है ना तनख्वाह से। तनख्वाह से तो यही मुराद होता है ना, नहीं तो 5,000 10,000 ये तो वजीफा है भाई, ये तो वजीफा है ना, ये तो हुकूमत देती है लोगों को 5-5 हजार रुपए माहाना। तो 50 रुपए के ऊपर घर में झगड़ा, कारी साहब की खैर नहीं, माँ जो है वो वहीं पहुंच गई, बाप पहुंच गया कि कारी साहब तुम्हें कुछ और काम नहीं, हर हफ्ते जो है 50 रुपए मंगाते हो, क्या तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती। ये झगड़ा शुरू हो जाता है। अब ईमानदारी से बताओ, अजमत इंग्लिश मीडियम की हुई या अजमत कुरान की हुई? तुम खुद बताओ भाई, अजमत कहीं की हुई? इंग्लिश मीडियम पे खर्च हो रहा है ज्यादा या कुरान पर खर्च हो रहा है? इंग्लिश मीडियम पे हो रहा है ना, और पूरी तवज्जो हमारी कहाँ है? इंग्लिश मीडियम पर है। मकतब में गया गया, नहीं गया कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम में खुद छोड़ने जाएंगे, और मकतब में हफीज जी को कहकर भेजेंगे कि जी बुलवा लिया करो जरा उसको, बच्चे को। ये हाल है हमारा। तो जब ये हाल है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम दुनिया में तरक्की करेंगे? हमारा दीन दुनिया से जोड़ा गया है। वो गैर ईमान वाले होंगे जो बगैर दीन के भी तरक्की करते हैं और कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें दुनिया में भी तरक्की करनी है तो दीन से जुड़कर करेंगे तो तरक्की मिलेगी, नहीं तो तरक्की नहीं मिलेगी। और अगर कोई ये देखता है अपनी आंखों से कि एक आदमी बद्दीन है, उसके बावजूद तरक्की कर रहा है, तो समझ जाओ कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश में है, इसका इम्तिहान चल रहा है, बहुत जल्दी अल्लाह की पकड़ आने वाली है उसके ऊपर। और अगर दीन के साथ आप तरक्की करेंगे तो इंशाअल्लाह आप तरक्की कर रहे हैं, इम्तिहान में नहीं है। हर दिन आपका तरक्की का होगा। मिसाल के तौर से एक आदमी प्रधान जी के यहाँ जाता है, मैं मिसाल दिया करता हूँ। अब वो जाता है तो प्रधान जी ने उसको नमकीन बिस्कुट चाय पिलाई और बिठा दिया। अभी वो बैठा ही था कि एक आदमी और आ गया।
اب یہ آدمی جو آیا تو پردھان جی دور سے کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ بھی گاؤں کا آدمی، وہ بھی گاؤں کا آدمی، اس نے بھی ووٹ دیا ہے، اس نے بھی دیا ہے، دور سے کھڑے ہو گئے۔ ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے، کئی طرح کی مٹھائیاں، کئی طرح کے بسکٹ، کئی طرح کی نمکین اور کئی طرح کے جو ہے وہ فروٹس وغیرہ آ رہے ہیں۔ اب یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کو نمکین بسکٹ ملا تھا، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ بھائی ہر آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ جب یہ میرے گاؤں کا آدمی ہے، میرے محلے کا آدمی ہے، میں آیا تو نمکین بسکٹ اور یہ آیا تو اتنی تیاریاں، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ گزرے گی یا نہیں گزرے گی؟ احساس ہوگا نہیں؟ تو جب ایک غلام قسم کا آدمی، ایک گھٹیا قسم کا آدمی، ایک عام آدمی، وہ بھی احساس کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا رویہ اور اس کے ساتھ کیا رویہ ہے نا، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ ساری باتیں نہیں ہیں کہ ہم انگلش میڈیم پر کتنا خرچ کرتے ہیں اور قرآن پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ انگلش میڈیم پر 3000 روپے ماہانہ خرچ ہو رہے ہیں اور قرآن کے نام پر 50 روپے میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ تو ایک گرے سے گرا آدمی احساس کرتا ہے، اس کا احساس جاگ جاتا ہے اور وہ شرمندگی سے ڈوبنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں آیا تو نمکین بسکٹ، فلاں آدمی آیا تو اس کے لیے اتنی تیاریاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، بہت اونچے ہیں، سب سے بڑے ہیں اور سب سے اونچے ہیں۔ تکبر انہی کے لیے جائز ہے، کبریائی انہی کے لیے ہے، احساس انہی کے لیے ہے۔ یہ غلام بندہ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود احساس کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ میرے کلام کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ انگلش کی وہ کتابیں جو ایک گندے ناپاک انگریز نے لکھی ہیں، اس کے لیے وہ ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے، اور قرآن کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے 50 روپے پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو پھر ترقی کہاں سے آئے گی؟ اچھا ایماندار سے بتاؤ، ترقی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ یہ تو زبانی بات ہے ہماری، اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم قرآن پہ خرچ کر کے خوش ہوتے۔ ہم تو انگلش میڈیم پہ خرچ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارا پریکٹیکل اور ہمارا جو عمل یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں نہیں، ترقی انگلش میڈیم میں ہے، انگلش پڑھنے میں ترقی ہے۔ حالانکہ انگلش میڈیم کتنے آپ کو مل جائیں گے رکشہ کھینچتے ہوئے، مزدوری کرتے ہوئے، گھروں میں بیکار پڑے ہوئے، لیکن قاری صاحب شاید ہی کوئی ملے گا۔ وہ بات الگ ہے، ان کا دانا پانی بہت جگہ لکھا ہے بیچاروں کا، آج یہاں ہے تو کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خالی کوئی نہیں ملے گا۔ اور کتنا بھی خالی ملے، 5000 روپے پر صبر سے کام کر رہے ہیں نا۔ ایمانداری سے بتاؤ، آج تک کی کوئی دنیا میں مثال ہے ایسی کہ کسی شہر کے، کسی قصبے کے یا کسی ملک کے اماموں نے یہ تہیہ کر لیا ہے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی ہے کہ ہم کل سے نماز نہیں پڑھائیں گے، احتجاج کریں گے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، اس احتجاج میں ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھائیں گے، یا نماز 5 منٹ لیٹ ہوگی۔ کوئی دنیا کے اندر مثال پیش نہیں کر سکتا کہ آج تک کوئی کسی مسجد کے اندر 5 منٹ نماز لیٹ ہوئی ہو۔ یہ 5000 اور 3000 روپے والے ہیں، لیکن جن کی تنخواہیں پہلے سے ہی 70 ہزار ہیں، 80 ہزار ہیں، 1 لاکھ ہیں، 1.5 لاکھ ہیں، وہ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ارے وہ مہنگائی بھتہ نہیں لگایا حکومت نے۔ حکومت جو ہر سال تنخواہ بڑھاتی ہے وہ نہیں بڑھائی اس سال۔ ہماری تنخواہ میں کام نہیں چل رہا، 70,000 میں کام نہیں چل رہا ان کا بیچاروں کا، اور ان قاری صاحب کا 5000 میں کام چل رہا ہے۔ یہ ہے برکت، لیکن یہ برکت تو اپنی جگہ، کل قیامت کے دن ہم سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے قرآن والوں کی عظمت کتنی کی تھی،
قرآن پر، قرآن والوں پر کتنا خرچ کیا تھا. تمہارے دلوں کے اندر انگلش میڈیم جو بچہ جاتا ہے اس کی عظمت زیادہ تھی یا جو بچہ مکتب جاتا ہے اس کی عظمت زیادہ تھی؟ یہ قیامت کے دن اگر سوال ہو گیا تو ایمانداری سے بتاؤ کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ زبان زوری تو وہاں چلے گی نہیں، زبان کو تالا لگ جائے گا، وہاں تو آدھا بولیں گے. تو اس لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. تو ہماری آخرت بھی برباد اور دنیا بھی برباد. اچھا ایک بات اور بتاؤ، ایک تجزیہ کرتے ہیں. مثال کے طور سے اس گاؤں کے اندر 1000 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ جی کل یہ پڑھیں گے، پرسوں جو ہے وہ کوئی پروفیشنل کورس کریں گے، اس کے بعد جو ہے ان کو جاب ملے گی. 1000 بچے جاتے ہیں. اب 1000 بچے کیا پروفیشنل کورس تک پہنچتے ہیں؟ انٹر کے بعد تک کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جن بچوں کو ہم نے جاب کے لالچ میں، نوکری کے لالچ میں مکتب سے ہٹا کر اسکول میں ڈالا تھا، وہ بچے، کچھ بچے تو 5ویں میں ختم ہو جاتے ہیں. 5ویں کی اور اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے. ماں باپ کچھ دن کوشش کرتے رہے، پھر مجبور ہو کر جو ہے انہوں نے کام پہ ڈال دیا کہ کام سیکھ لے یا مزدوری پہ چلے اپنے باپ کے ساتھ. یہی ہوگا نا. کچھ بچے 8ویں میں جا کر چھوڑ دیں گے. مثال کے طور سے 1000 بچے تھے، 1000 میں سے 300 نے 5ویں میں چھوڑ دیا، پھر 300 نے جو ہے وہ 8ویں میں چھوڑ دیا. پھر 10ویں کا تو معاملہ ہی تھوڑا سخت ہے. 10ویں میں جو فیل ہوئے اکثر بچے، تو اکثر بچوں نے 10ویں کے بعد چھوڑ دیا. اب 10ویں کے بعد جو 1000 بچے تھے ان میں سے جو ہے مشکل سے 50 بچے آگے چلے. 950 بچے جو ہیں وہ 10ویں تک ختم ہو گئے. نئے دین کے رہے، نئے دنیا کے رہے. اگر یہ مدرسے میں جاتے رہتے تو کسی قابل بن جاتے، نماز روزے کے قابل ہی ہو جاتے، کم سے کم اپنے بڑوں کو ثواب پہنچانے کے قابل ہی ہو جاتے. بھئی ثواب تو یہی پہنچا سکتے ہیں نا جو مدرسے میں پڑھتا ہے یا جو اسکول میں پڑھتا ہے، وہ ثواب پہنچائے گا. کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، وہ کہاں سے پہنچائے گا؟ وہاں تو کتے اور بلی کا سبق ہے، C فار کیٹ اور D فار ڈوگ، کتا اور بلی کا سبق چلتا ہے وہاں. اب قرآن پڑھ کر ثواب پہنچایا جاتا ہے، کتے بلی سے تو ثواب نہیں پہنچتا. اب اس کو تو پتہ ہی نہیں ثواب پہنچانے کا. تو جب تم مر جاؤ گے قیامت تک، اور قیامت کے دن بھی یہی بچہ جو پھٹیچر مانا جاتا تھا دنیا کے اندر، جس کی تمہارے یہاں کوئی قدر نہیں ہوا کرتی تھی، جس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں تھا، وہی بچہ قیامت کے دن بھی اور تمہارے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. کل یہی سورہ فاتحہ پڑھ کر، یہی سورہ بقرہ پڑھ کر، یہی قرآن کی دوسری سورتیں پڑھ کر جو ہے وہ ثواب پہنچائے گا. اس کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو. اور یہ کیوں پہنچائے گا؟ اس لیے کہ مکتب میں جاتا تھا، قرآن پڑھ لیا. دوسری بات، مکتب میں جاتا تھا، پتہ لگ گیا ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے نا. باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ کوئی اسکول بتائے گا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ کسی اسکول نے بتایا آج تک؟ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی کی تعلیم یہاں ہوتی ہے. لہذا جب یہ یہاں آئے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے، بھائی بہن کی قدر کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، حلال روزی کیسے کمائی جاتی ہے، حرام سے کیسے بچا جاتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، نماز کے مسائل کیا ہیں، اس کو پتہ رہے گا. اس بیچارے کو کچھ بھی پتہ نہیں. جس کو جاب کے چکر میں اسکول میں ڈالا تھا، 10ویں میں جا کے ختم ہو گیا. پھر آخر کار کیا ہوا؟ کھیت میں چلا جا بیٹے، یا کام سیکھ لے، یا مزدوری پر چلا جا، یہی ہوگا. پھر وہ جو 50 بچے چلے، وہ 12ویں میں جا کر مشکل سے 10 بچے رہ گئے. 12ویں میں ختم ہو گئے 40. پھر وہ جو 10 بچے بچے، ان 10 کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ پروفیشنل کورس کرا سکے. کوئی پروفیشنل کورس جس سے جاب لگتی ہے، جس سے نوکریاں ملتی ہیں، اس کے لیے کئی لاکھ روپے کی فیس ہوتی ہے.
ایسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کئی کئی لاکھ روپے کی فیس ہوتی ہے. اب ان کے ماں باپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو کچھ نے ایک دو نے جگاڑ کر کے جس طرح بھی کس طرح زمین بیچ کے وہ پروفیشنل کورس کر لیا. 8 جو ہے وہ مجبور ہو کر رہ گئے. اب یہ 1000 میں سے 2 بچے پہنچے وہاں تک پروفیشنل کورس تک. پھر جاب ملے نہ ملے وہ قسمت کی بات ہے. پتہ نہیں کتنے بیچارے جو وہاں تک پہنچے وہ ان کو آج تک جاب نہیں ملی, مجبور ہو کر پرائیویٹ میں پڑھا رہے ہیں, وہی 5000 3000 2000 میں کام کر رہے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا اسکول میں ڈال کر؟ حالانکہ علماء اسکول سے منع نہیں کرتے, اور ہماری اس بات کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اسکول سے روکیں, بلکہ اسکول میں بھیجنا ہے, بچوں کو تعلیم دلانی ہے, بچوں کو ڈاکٹر انجینئر وکیل بنانا ہے. یہ آج کے لحاظ سے بہت ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے اس کو مسلمان بنا دو. اس سے پہلے اسے قرآن سیکھنے والا بنا دو, اس کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ ڈاکٹر بن جائے تو اس کو ایک ہمدردی ہو. جب وہ اپنا ہاسپٹل کھولے یا کسی ہاسپٹل میں کام کرے تو اس کو ایک ہمدردی ہونی چاہیے کہ میں کس طرح پڑھ کر آیا ہوں, کیسے گھرانے سے پڑھ کر آیا ہوں, مجھے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اور پوری انسانیت کے ساتھ, خاص طور سے پوری انسانیت کے ساتھ کیا ہمدردی ہونی چاہیے. لیکن وہاں ہمدردی کہاں ہوگی جب 15 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے 1 کروڑ روپے فیس دے کر کوئی ڈاکٹر بنے گا تو کہاں ہمدردی کرے گا بیچارہ. بہت کم لوگ ہوں گے ایسے. تو اس لیے جن بچوں کو ہم نے قرآن سے ہٹایا تھا جاب کے چکر میں, وہ 10ویں 12ویں تک جاتے جاتے سارے ختم ہو گئے. لیکن ایمانداری سے بتاؤ کیا ملا ہمیں؟ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی تعلیم دلائیں, دین کی تعلیم کمپلسری ہونی چاہیے. اس کے ساتھ دنیا کی کوئی بھی تعلیم ہو وہ آپ دلائیں, کوئی منع نہیں کرتا, اس کو بھی پوری توجہ سے دلائیں. آپ کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں, پیسوں کا انتظام کرے. جب آپ نے کوئی لائن اپنے بچے کی پکڑی ہے تو اس کو آخر تک اتاریں تاکہ آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے. نہیں تو 99% بچے کامیاب ہوتے ہی نہیں. تو اس لیے یہ ہماری قرآن کی عظمت کا حال ہے. تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اور پھر دنیا میں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں قرآن کو چھوڑ کر, اور ترقی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ترقی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ میں ہے جس کا ایک کلام ہے. لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کو چھوڑ کر ترقی کوئی نہیں کر سکتا. مسلمان ایمان والا کوئی ترقی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اپنے آپ کو سدھاریں. جب ہم 3000 روپے ماہانہ ایک بچے پر انگلش میڈیم میں خرچ کر سکتے ہیں تو 3000 نہ کریں, کم سے کم 500-700 روپے اس بچے پر جو مکتب میں جاتا ہے اور اس بچے کے استاد پر جو اس کو پڑھاتے ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کرنا سیکھ لیں. اور ایک بات اور بتاؤں, جو بچے اسکول میں جاتے ہیں LKG UKG سے ٹیوشن شروع ہو جاتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, تعلیم جو ہے وہ ٹھوس ہوتی تھی. ٹیوشن کی ضرورت پڑتی تھی 10ویں میں جا کر پڑھتی تھی نا. اور آج کل اسکول میں داخلے سے پہلے ٹیوشن لگایا جاتا ہے بچے کا. LKG UKG کا بچہ ابھی کچھ بھی نہیں جانتا, ابھی صرف کھیلنے جاتا ہے, پلے گراؤنڈ میں جاتا ہے, اس کا بھی ٹیوشن لگایا جا رہا ہے. ٹیوشن کا خرچہ الگ ہے, وہاں کی فیس الگ ہے, اور ہم دے رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ, آج تک جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے کسی بچے کا ٹیوشن لگانے کی ضرورت پڑی آج تک؟ کہ مدرسے میں جو استاد نے کہا ہے کہ جو یہاں تم کو کام ملے گا, جو سبق تم کو ملے گا, یہ تمہیں جو ہے وہ گھر سے تیار کر کے لانا ہے اور اس کے لیے تم ٹیوشن لگاؤ. آج تک کی کوئی مثال پورے مدارس کے اندر, صرف قرآن کے اندر نہیں, قاعدے کے اندر نہیں, پارے کے اندر نہیں, پوری مولویت کے اندر, پوری مفتیت کے اندر, پورے جتنے بھی کورس ہو سکتے ہیں قرآن کے اور علم دین کے, سب کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی کہ ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مدرسوں کی تعلیم کتنی ٹھوس ہوتی ہے.
उनको ट्यूशन की जरूरत नहीं अलग से। और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का क्या हाल है, LKG UKG में ट्यूशन जा रहे हैं। तो ये तालीम का हाल है। तो मैं कह रहा था तरक्की अगर करनी है तो फिर कुरान की अजमत करना सीखो। जबान से भी, जिस तरह हम जबान से कहते हैं, जबान से कहना बहुत आसान है, कोई भी काम, कोई भी बात जबान से बहुत आसान है, मगर उस पर अमल करना, उसको प्रैक्टिकल में लाना, उसको अपनी जिंदगी में लाना, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए ये मेहनतें, कोशिशें होती हैं, बयानात होते हैं, तबलीग का सिलसिला है, उलमा का सिलसिला है, मदारिस का सिलसिला है, ताकि हमारे अंदर कुरान की अजमत आ जाए। लेकिन आती नहीं कुरान की अजमत। हम हरियाणा में जाते हैं, हरियाणा में एक डेरा है मकारमपुर, तो वहां पर उस डेरे के अंदर 17 घर हैं। कितने भाई? 17 घर हैं। हम वहां जब गए, बल्कि वहीं का एक नौजवान मुफ्ती साहब के पास आया रायपुर। मुफ्ती साहब ने पूछा, भाई तुम्हारे यहाँ मस्जिद है? कि जी हाँ, एक मस्जिद है। कितने घर हैं? कि जी 17 घर हैं। मुफ्ती साहब ने पूछा, जब 17 घर हैं वो क्या तनख्वाह देते होंगे? क्योंकि जो हालात सामने हैं पूरी दुनिया के, कि कुरान वालों की क्या कदर है, इमामों की क्या कदर है। तो मुफ्ती साहब ने पूछ लिया कि भाई क्या तनख्वाह देते हो? तो उसने बताया, जी 12,000 रुपये देते हैं। 17 घर 12,000 रुपये महीना देते हैं। ये है कुरान वालों की अजमत। मुफ्ती साहब ने पूछा, रमजान में क्या हो जाता है? कि रमजान में 85,000 रुपये हो जाते हैं। ये है कुरान वालों की अजमत। ये प्रैक्टिकल बताएगा कि कुरान और कुरान वालों की कितनी अजमत है हमारे दिल के अंदर। वहां पर खर्च करना बड़ा मुश्किल लगता है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर खर्च कर फख्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम जा रहा है। और फिर उसका नतीजा क्या है? हमने लोगों से वहां पूछा, हम गए वहां पर, तो मालूम हुआ कि ये काम जब से कर रहे हैं, जब से अल्लाह ने इतना दिया है कि पूरे इलाके में सबसे ज्यादा पैदावार होती है। सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होती है, सबसे ज्यादा जो है वो धान पैदा होता है। जो भी चीज वो बोते हैं वो सबसे ज्यादा पैदा होती है। और अल्लाह ने घरों के अंदर बरकत डाल दी है। क्या डाल दी भाई? बरकत। हजारों रुपए का काम 100 रुपए में हो जाता है। ये है हकीकी बरकत, और ये है कुरान और कुरान वालों की अजमत। प्रैक्टिकल हजरत थानवी ने लिखी है ये बात कि जिस महल्ले का इमाम और जिस मस्जिद का इमाम जो है वो परेशान हो खर्चे से, महल्ले वाले उसकी जरूरत के मुताबिक तनख्वाह न देते हो, तो हजरत ने लिखा है कि वो महल्ला कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो हमेशा परेशान ही रहेगा, बीमारियों में उलझा रहेगा, परेशानियों में उलझा रहेगा, हादिसात में रहेगा, और न जाने कैसे कैसे मुकद्दमात में होगा। किस तरह के हालात उनके ऊपर आएंगे वो ही जानते हैं, और आ रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर यही हालात है। और हम ये समझते हैं कि ये हालात इसलिए हैं कि हम जो है हम पहले पढ़े नहीं, हमारे बड़ों ने हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया नहीं, इसलिए हम पढ़े हुए नहीं है, इसलिए ये हालात है। बात ये नहीं है। बात ये है कि हालात इसलिए हैं कि हम कुरान की अजमत को भूल गए, कुरान वालों की अजमत को भूल गए, इसलिए हालात हमारे ऊपर है। इसलिए हम कोई तरक्की नहीं कर सकते। अगर तरक्की करना चाहते हैं तो कुरान की अजमत के साथ कर सकते हैं, दीनदारी के साथ तरक्की कर सकते हैं। दीन को छोड़कर कोई तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है ये कुरान का पहला हक है। इसी तरह 4 हुकूक और हैं। पहला हक कुरान की अजमत करना, दिल से भी ज़बान से भी। दूसरा हक कुरान को सीखना, ये भी हम खुद अंदाजा कर सकते हैं कि हमने कितना अदा किया है। और तीसरा हक है कुरान के मानी को सीखना। चौथा हक है कुरान पर अमल करना, और 5वां हक है कुरान को दूसरों तक पहुंचाना, कुरान को फैलाना। ये 5 हुकूक उलमा ने बयान किए हैं। खुदा ना खास्ता अगर हम 5 ना अदा कर सकें, कम से कम 1-2 तो ऐसे होने चाहिए, क़यामत के दिन हम कह सकें कि या अल्लाह हमने तेरे कुरान की अजमत की है, हमने तेरे कुरान का हक अदा किया है, लिहाजा हमारी बख्शिश कर दे। कुछ तो होना चाहिए हमारे पास, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं।
تو اس لیے آج یہ نیت لے کر اٹھیں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ جتنا ہم انگلش میڈیم پہ خرچ کرتے ہیں، علماء منع نہیں کرتے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اس سے زیادہ نہیں، اس کے برابر بھی نہیں، کم سے کم اس کا آدھا بھی اگر قرآن پر خرچ کریں گے تو انشاءاللہ ان مدرسوں کے حالات ہی بدل جائیں گے، ان علماء کے حالات ہی بدل جائیں گے۔ آج جو مدرسوں سے ہم دور بھاگتے ہیں اور ہم مدرسوں میں پڑھانا نہیں چاہتے، یہ صرف ہماری کمی ہے۔ ہماری کمی کیا ہے کہ ہم نے قرآن والوں کی عظمت نہیں کی۔ جب ہم نے ان کو ان کے خرچے کے مطابق تنخواہیں نہیں دی تو ہم نے اپنے بچوں کو مکاتب سے ہٹا کر اسکولوں میں ڈال دیا۔ اگر ان بچوں کو اچھی تنخواہیں ملتی اور یہ قرآن پڑھتے، اچھی تنخواہیں ملتی اماموں کو، مدرسین کو 15-15 20-20 ہزار، تو آپ خود اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے والے ہوتے۔ تو اس لیے اس کی ذمہ دار بھی ہم خود ہیں، لہذا نیت لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد اب تک جو زندگی گزری اس سے توبہ کریں گے، اور انشاءاللہ آج کے بعد قرآن کا جو حق ہے، قرآن کے جو 5 حق ہیں، 5 نہ صحیح کم سے کم کچھ نہ کچھ 2-3 کچھ نہ کچھ حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔